بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بنو نصیر میں مسلمانوں کو کوئی قربانی دیے بغیر شاندار کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس سے مدینہ میں قائم مسلمانوں کا اقتدار مزید مضبوط و مستحکم ہو گیا اور یہود و منافقین پر بددلی چھا گئی۔ اب انہیں کھل کر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان بدوؤں کی خبر لینے کے لیے یکسو ہو گئے جنہوں نے عہد کے بعد ہی سے مسلمانوں کو سخت مشکلات میں الجھا رکھا تھا اور نہایت ظالمانہ طریقے سے داعیان اسلام پر حملے کر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار چکے تھے۔ اب ان کی جرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ مدینے پر چڑھائی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ چنانچہ غزوہ بنو نصیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان بدعتوں کی تعدیب کے لیے ابھی اٹھے بھی نہ تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ بنی غطفان کے دو قبیلے بنو محارب اور بنو ثعلبہ لڑائی کے لیے بدوؤں اور اعرابیوں کی نفری فراہم کر رہے ہیں۔ اس خبر کے ملتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد پر یلغار کا فیصلہ کیا اور صحرائے نجد میں دور تک گھستے چلے گئے۔ اس کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ ان سنگ دل بدوؤں پر خوف طاری ہو جائے اور مسلمانوں پر دوبارہ پہلے جیسی کارروائیوں کی اعادے کی جرت نہ کر سکیں۔ ادھر سرکش بدو جو لوٹ مار کی تیاریاں کر رہے تھے، مسلمانوں کی اس اچانک یلغار کی خبر سنتے ہی خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا دبکے۔ مسلمانوں نے لٹیرے قبائل پر اپنا رعب و دبدبہ قائم کرنے کے بعد امن و امان کے ساتھ مدینے واپس آنے کی راہ لی۔ اعراب کی شوکت توڑ دینے اور بدوؤں کے شر سے مطمئن ہو جانے کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن یعنی قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ سال تیزی سے ختم ہو رہا تھا اور غزوہ احد کے موقع پر طے کیا ہوا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ چنانچہ شعبان سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن پر ہمارے ماں باپ قربان ہو، مدینہ منورہ کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا اور طے شدہ جنگ کے لیے بدر کے میدان کا رخ کیا۔ آپ کے ہمراہ 1500 جانثاروں کی جمعیت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں خیمہ زن ہو گئے۔ دوسری طرف ابو سفیان بھی 2000 مشرکین کی جمعیت لے کر مکہ سے روانہ ہوا اور وادی مراء زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر خیمہ زن ہوا۔ لیکن وہ مکہ ہی سے بوجھل و بددل تھا، بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا اور رعب و ہیبت سے لرز اٹھتا تھا۔ مراء زہران پہنچتے پہنچتے اس کی ہمت جواب دے گئی اور وہ واپسی کے بہانے سوچنے لگا۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت موزوں ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو، تاکہ جانور بھی چل سکے اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، لہذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی ساتھ چلے چلو۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے ہی لشکر کے اعصاب پر خوف اور ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی قسم کی مخالفت کے بغیر سب نے واپسی کی راہ لی اور اسی میں ان کی بہتری بھی تھی۔ ادھر مسلمانوں نے بدر میں 8 روز تک ٹھہر کر دشمنوں کا انتظار کیا اور اس کے بعد اس شان سے مدینے واپس آئے کہ جنگ میں پیش قدمی ان کے ہاتھ آ چکی تھی، دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ماحول پر ان کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس ہوئے تو ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ بدر صغریٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 6 ماہ تک اطمینان سے مدینے میں قیام فرمایا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ شام کے قریب دومت الجندل کے گرد آباد قبائل آنے جانے والے قافلوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں اور وہاں سے گزرنے والی اشیاء لوٹ لیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہوں نے مدینے پر حملے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر لی ہے۔ ان اطلاعات کے پیش نظر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبا بن الفتح غفاری رضی اللہ عنہ کو مدینے میں اپنے جانشین مقرر فرما کر 1000 مسلمانوں کی نفری کے ساتھ کوچ فرمایا۔ یہ 25 ربیع الاول
سن 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ راستہ بتانے کے لیے بنو ازرا کا ایک آدمی اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس قصبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات میں سفر فرماتے اور دن میں آرام، تاکہ دشمن پر بالکل اچانک اور بے خبری میں ٹوٹ پڑے۔ قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ لوگ نکل کر چلے گئے ہیں۔ جہاں تک دومت الجندل کے باشندوں کا تعلق ہے تو جس کا جدھر سینگ سمایا بھاگ نکلا۔ جب مسلمان دوما کے میدان میں اترے تو کوئی نہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن ادھر ادھر متعدد دستے روانہ کیے، لیکن کوئی بھی ہاتھ نہ آیا۔ بالآخر آپ مدینے واپس آ گئے۔ ان اچانک اور فیصلہ کن اقدامات اور منصوبوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست میں امن و امان بحال کرنے اور صورتحال پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کر لی، اور وقت کی رفتار کا رخ مسلمانوں کے حق میں موڑ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدقے جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبر اور فراست کے۔ وما علینا الا البلاغ۔